السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ الفرقان کی ابتدائی 16 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس کا ترجمہ ساتھ دکھایا گیا ہے۔ پہلی 3 آیات نبی علیہ السلام کم سن بچوں کو سکھایا کرتے تھے جو جیسا بولنا شروع کریں۔ آپ غور کریں، گویا گٹی کے اندر یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ بڑی ہی برکتوں والی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور کوئی اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے۔ اس انداز کے اوپر ذرا غور کریں، یہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے گویا۔ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کیونکہ الزام لگایا گیا تھا کہ اللہ نے خود کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ خود کوئی بیٹا بن گیا ہے، ظاہری بات اللہ کی طرف منسوب کی جاتی تھی کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، یا جس طرح آخری امت کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کا حصہ بنایا، اپنی ذات سے کاٹ کے بنایا، نور من نور اللہ۔ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا، خود کرایا، یعنی یہ ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان سب کا توڑ ہے یہ آیت کہ وہ پاک ذات ہے اس عیب سے، وہ کسی کو اس نے حکومت میں بھی شریک نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس نے کسی کو لاڈلا اور چہتا بنایا ہے، اور نہ ہی کسی نبی کو دوسرے نبی کے سامنے سجدے کروائے ہیں۔ یہ سارے مفسرین نے اپنے دماغ کے مشرکانہ جو عقیدے تھے اس کا اظہار کیا ہے انہوں نے، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور اپنی شان کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو مالک کی شان یہ ہے، اس کے باوجود یہ کچھ ایسے سرفرے ہیں جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، نظر و نیازیں، پکاریں، رکوع سجدے کرتے ہیں ایسوں کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس انداز سے یہ توحید کی آیات ہیں جو گٹی میں ڈالی جائیں تو بتاؤ ایسا بچہ جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو کیسے شرک کرے گا؟ مورتیوں کو، ان پتھروں کو، لکڑی اور بے جان لاشوں کو، ہڈیوں کو کیوں وہ سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، یا ان کو سننے والا کیسے مانے گا؟ ہرگز نہیں مان سکتا ہے۔ تو اصل میں جب سے مسلمانوں کے عقیدے کے اندر یہ 3 صدی میں احمد بن حنبل کے ذریعے یہ عہد روح فی القبر کا عقیدہ جب سے آیا کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، پھر دھوم مچ گئی۔ پھر بابا جی جو ہیں یہ مشکل کشا ہیں، یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دلاتے ہیں، پھر ان کی نظر و نیازیں ہیں، پھر ان کی پکاریں ہیں، پھر ان کے عرس اور میلے ہیں، چادریں ہیں، چڑھاوے ہیں، ان کی قبریں پکی کرنی ہیں، گنبد بنانے اوپر، سب کچھ انہوں نے پھر شروع کر دیا۔ دھوم مچ گئی نقلی کعبوں کی، اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو ذلت ملی ہوئی ہے، ہر جگہ افراتفری ہے، بربادی ہے ان کی۔ یہودی بھی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، اپنے ان کو مارتے ہیں۔ ایسا عذاب ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ان کی دعائیں ان کے منہ کے اوپر دے ماری جا رہی ہیں، چاہے وہ بیت اللہ سے مانگی جائیں یا مسجد نبوی سے مانگی جائیں یا مسجد اقصیٰ سے مانگی جائیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک۔ اب ان پر نمازیں فرض ہی نہیں ہیں۔ ان کو کہا کس نے کہ مسجدوں کی یہ حفاظت کریں یا مسجدیں آباد کریں یا مسجدوں میں جا کے 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں؟ ان کو کہا کس نے؟ وہ صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو 5 وقت کی صلاۃ ہے یہ تو مومنوں کے اوپر ہے، مخلص مومنوں کے اوپر جو اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، کسی فرقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، نہ جمہوریت کے شرک میں مبتلا ہوں، نہ تعویذ گنڈا کرتے ہوں، نہ رکوع اور سجدے کرتے ہوں کسی اور نبی ولی کے۔ صلاۃ تو ان پر فرض ہے، ان کو کس نے کہا ہے؟ مالک فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعبدوا مساجد اللہ۔ وہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مسجدیں بنائیں، ان کو آباد کریں۔ ان کو کس نے کہا ہے؟ مسجدیں تو وہ بنائیں جو اللہ کو مانیں، اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ مسجدیں تو وہ آباد کرتے ہیں جیسا صحابہ کرام نے کی تھی، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور بعد میں ایسے مجاور اور ناخلف پیدا ہو گئے، قبر پرستی ان کے اندر آ گئی جو آج بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ان مسلمانوں کے اندر۔ اس وجہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے۔ فلسطین کے اندر بھی
ان کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے دوسرے جو ہوتی ہے کافروں مشرکوں کے اوپر راکٹ برسائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر میں چیخو پکار ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور خود اپنے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں دیکھو ان مسلمانوں کے ساتھ، اور ابھی جو آگ لگنے والی ہے عربوں کے اندر، ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور آنے والا ہے مزید۔ تو بتاؤ، اللہ کا وعدہ تو یہ تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن جاؤ، ہم تمہیں سربلند کریں گے، عزت دیں گے تمہیں۔ یہ مشروط وعدہ تھا، عام وعدہ نہیں تھا۔ مومن بنو، اللہ نے کہا مومن بنو، یہ بریلوی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے، سلفی بنے، صوفی بنے، یہ ہر کچھ بنے ہیں، لیکن مسلم نہیں بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، مالک کے ان کو سمجھ دے، تب وہ عظمت رفتہ واپس لوٹے گی۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے یہ ذلت اور خواری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔